27 نومبر 1989 اویانکا فلائٹ 203 7:13 پر ایک روٹین فلائٹ کے لیے بوگوٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کولمبیا کے لیے کریو ممبر سمیت 107 پیسنجرز کے ساتھ اڑان بھرتا ہے۔ جہاز کی سپیڈ 794 کلومیٹر پر آور ہے۔ جہاز اپنے کروزنگ ایلٹیٹیوڈ کے آدھے ڈسٹنس 13,000 فٹ کی بلندی پر پہنچتا ہے۔ اب گھڑی پر 7:18 ہو چکے تھے تو اچانک سے جہاز میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ زمین پر کھڑے 3 لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ آگ کی لپٹوں میں لپٹا جہاز ان کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اتنے میں ہی جہاز ان پر آ کر گر جاتا ہے۔ اس حادثے میں ان 3 لوگوں سمیت 110 مسافروں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر انویسٹیگیشن چلتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ سازش تھی، جس کے پیچھے صرف ایک شخص کا ہاتھ تھا، پابلو ایمیلیو ایسکوبار گاویریا۔ اگر آپ 1980 اور 1990 کے درمیان سالوں میں کوکین پر حکمرانی کرنے والے کولمبیا کے بدنام زمانہ منشیات کے مالک پابلو ایسکوبار کی زندگی اور جرائم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح ایسکوبار ایک غریب کسان کے بیٹے سے میڈیلین کارٹل گروپ کے لیڈر تک پہنچا، جہاں تک یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ لارڈ تھا، وہیں پر قاتلوں کی فہرست میں بھی اس کا نام عروج پر تھا، جس کے کام کرنے کا سٹائل صرف 2 الفاظوں پر مشتمل ہوتا، پلاٹا اور پلومو، جس کا مطلب پیسہ پکڑو یعنی رشوت لو اور بلٹ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے اسی کے چلتے رشوت نہ لینے پر 200 ججز، کئی جرنلسٹ، 3 کولمبین صدارتی امیدوار، اٹارنی جنرل، جسٹس منسٹر اور 1000 کے قریب پولیس والوں کا قتل کروا دیا۔ پابلو کے پاس پیسہ اتنا کہ وہ اپنے انلیگل پیسوں کو رکھنے کے لیے پرانے گھر خریدتا اور ان کے ویئر ہاؤس میں رکھتا، یا پھر گڑھا کھود کر اس میں دبا دیتا، یا اپنے نوٹوں کو سیدھا یعنی صرف سٹیٹ رکھنے کے لیے $2500 کے ہر منتھ ربر بینڈ خریدتا۔ اس کا اپنے پیسوں کو اس طرح رکھنا سیفلی نہیں تھا۔ ہر سال اس کی دولت کا 10% حصہ چوہوں کا ہی شکار بن جاتا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ قدیم دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز دوستو، پابلو ایسکوبار 1 دسمبر 1949 کو کولمبیا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جبکہ اس کی ماں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ اس فیملی کا گزر بسر بامشکل ہوا کرتا تھا۔ پابلو ایسکوبار بچپن سے ہی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا، یعنی قبروں پر لگے کتبے چرا کر بیچنا، نقلی لاٹری ٹکٹ، نقلی برانڈ کی سگریٹ وغیرہ بیچنا۔ اس کا پڑھائی میں دل نہ لگا کرتا، جبکہ اس کے پاس خود کی ڈگری تو نہیں تھی، لیکن یہ جعلی ڈگریاں بنوا کر ضرور بیچا کرتا۔ لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے جرائم بھی بڑھتے چلے گئے، جس میں گاڑیاں چرانا، اغوا اور یہاں تک کہ یہ کانٹرا بینڈز کا بزنس بھی شروع کر چکا تھا۔ 1971 میں ایک دفعہ اس نے ایک بزنس مین کو کڈنیپ کر لیا، اس کے گھر والوں سے تاوان کی رقم کا مطالبہ کیا اور وہ جیسے ہی ملی، اس کے بعد بھی اس نے اس شخص کا کام تمام کر ڈالا۔ دوستو، 1970 کی شروعات میں کولمبیا کوکین کی ایک بہت بڑی مارکیٹ بن چکا تھا۔ کولمبیا میں کوکین بڑی آسانی سے مل جاتی تھی اور پابلو جیسے کئی اور لوگ بھی کوکین کھلے عام بیچا کرتے تھے، اور وہیں امریکہ میں منشیات کا استعمال بھی عروج پر تھا۔ اس دور کی مقبول ڈرگ میریجوانا اور ہیروئن وغیرہ میکسیکو اور کولمبیا سے امریکہ سمگل کی جاتی تھی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ امریکہ میں تیزی سے پھیلتی ہوئی منشیات کی مانگ کو دیکھ کر پابلو مارکیٹ میں پنجے گھاڑتا چلا گیا۔ اب 1975 کا دور تھا جب امریکہ میں کوکین کا استعمال بھی عام ہونے لگا۔ اب پابلو کے پاس ایک ایسا موقع تھا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ جب 1975 میں امریکہ میں کوکین کا استعمال ہونے لگا، تبھی پابلو نے ایک کولمبین ڈرگ لارڈ فیبیو ریسٹریپو کو مار ڈالا اور اس کے نیٹ ورک کا کنٹرول خود کے ہاتھ میں لے لیا اور کوکین کی اسمگلنگ شروع کر دی۔ اور اسی دوران مئی 1976 میں ڈرگ اسمگلنگ میں ایکواڈور سے واپسی پر کولمبین سیکیورٹی سروس نے اسے گرفتار بھی کر لیا، لیکن یہ جلد ہی جج کو رشوت دے کر رہا ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے جیل سے رہا ہونا کوئی عام بات تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ ہر بار ڈرگ سمگلنگ کے لیے نت نئے طریقے عمل میں لاتا رہا۔
کبھی یہ مچھلیوں کے پیٹ میں اسمگل کیا کرتا اور کبھی جہاز کے ٹائروں میں۔ اور اگلی 2 دہائیوں میں امریکہ میں کوکین کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ ہر ہفتے 420 ملین کی ڈرگ پابلو کولمبیا سے امریکہ اسمگل کیا کرتا، یہاں تک کہ پابلو نے پورا ایک شپمنٹ پوائنٹ تیار کر رکھا تھا۔ اس نے ایک نومانس کے نامی ایک جزیرہ خرید لیا تھا جس پر اس کا ایک شپمنٹ پوائنٹ تھا۔ یہ جزیرہ کریبین ملک بہاماس کا حصہ تھا۔ امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا سے یہ جزیرہ تقریباً 350 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اور اگلے 4 سالوں تک سب سے زیادہ ڈرگ ٹریفکنگ بھی اسی راستے امریکہ میں ہوا کرتی۔ ہر مہینے 70 سے 80 ٹن کوکین امریکہ میں اسمگل ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کولمبیا امریکہ کو کوکین اسمگل کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا کہ پابلو اس حد تک امریکہ میں پینیٹریٹ کر چکا تھا، یعنی کہ امریکہ میں ہر 3 افراد میں سے 2 لوگ مڈیلین کارٹل گروپ کی ڈرگ کا استعمال کیا کرتے تھے، جو کہ پورے ملک کا 80% بنتا ہے۔ لیکن دوستو، اتنی بڑی اسمگلنگ کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی، اور وہ تھی کولمبیا کی جیوگرافیکل لوکیشن۔ معزز دوستو، کولمبیا ساؤتھ امریکہ کے نارتھ میں واقع ہے۔ یہ ملک پیرو اور بولیویا کے نارتھ میں واقع ہے، اور کوکین کے لیے بھی زیادہ تر را مٹیریل کی کاشت اس وقت بولیویا، پیرو اور ایکواڈور میں ہوا کرتی تھی۔ یہ وہاں سے را مٹیریل لاتا اور اپنے شپمنٹ پوائنٹ پر تیار کرتا اور پیکٹوں میں بھرتا، جس پر اس کا پر پیکٹ 4 سے 5,000 ڈالرز خرچ آتا، اور یہ امریکہ میں ایک پیکٹ $70,000 میں سیل کیا کرتا تھا، اور وہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ساتھ امیر ہوتا گیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کا گھر، جو کہ ٹوکیو سٹی میں 20 مربع کلومیٹر کے احاطے پر مشتمل ہے، اس میں دنیا کی تمام آسائشیں موجود تھیں: فٹ بال اسٹیڈیم، ریسنگ ٹریک، ایئر کرافٹس، لگژری ہومز، لگژری کارز، اور یہاں تک کہ دنیا کے مہنگے ترین جانور بھی۔ اپنا ایک چڑیا گھر بنا رکھا تھا جس میں زرافہ، شیر، ہرن، بندر، بھیڑیا اور بھی بہت کچھ۔ اس گھر کو ہیکینڈا نیپولینز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پابلو نے اپنی پوری ایک فوج کھڑی کر رکھی تھی جن کو وہ سکاریوس کہتا۔ ان کے ہاتھوں میں گنز کو تھما دیتا اور ان کو اسپیشل آفیسرز کو چن چن کر مارنے کو آرڈر دیتا، اور ہر قتل پر وہ اپنے ہٹ مین کو $700 تک دیتا۔ جو بھی اس کے خلاف آتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو رشوت دیتا یا پھر اس کا قتل کروا دیتا۔ یہاں تک کہ جب اس کے 2 دوستوں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تو تب ان دونوں کی جان لے کر ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کے گھر بھجوا دیے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پابلو ایسکوبار کا ایک اور بھی کردار تھا جس کو لوگوں نے عقیدت سے رابن ہوڈ کا نام دے رکھا تھا، ورنہ عام طور پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہنے والوں کو عقیدت سے نہیں بلکہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک خاص بات تھی، وہ تھی پابلو ایسکوبار کا بچپن میں دیکھا گیا کولمبین پریزیڈنٹ بننے کا خواب۔ یہ بچپن میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے کہتا رہتا کہ میں ایک دن کولمبیا کا پریزیڈنٹ بنوں گا، جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کے درمیان بہتر امیج بنانے کے لیے کئی ہاسپٹلز، اسٹیڈیمز، پبلک پارکس، غریبوں کو گھر بنوا کر دیے اور کئی فوڈ پروگرامز بھی شروع کروا رکھے تھے، جس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ کولمبیا میں آج بھی کئی لوگ اسے عقیدت سے رابن ہوڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1982 میں پابلو کولمبین کانگریس میں بھی شامل ہوا، لیکن منسٹر آف جسٹس روڈریگو لارا بونیلا پابلو کے تمام انلیگل کاروبار کو کھلم کھلا سب کے سامنے لے آئے، جس کے بعد 1984 میں پابلو کو کانگریس سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی۔ جب پابلو کو اپنا خواب چکنا چور ہوتے ہوئے دکھا تو اس نے گورنمنٹ سے سرعام جنگ چھیڑ دی۔ کانگریس کو چھوڑنے کے ٹھیک 3 مہینے بعد روڈریگو اپنی گاڑی پر نکلتے ہیں اور ان کی گاڑی پر حملہ کروا کر پابلو نے روڈریگو لارا بونیلا کا قتل کروا دیا، جس کے بعد پابلو انٹرنیشنلی اٹینشن حاصل کر چکا تھا، جہاں پر امریکہ کے کولڈ وار جیسے سنگین مسائلوں میں سے ایک مسئلہ
ड्रग ट्रैफिकिंग भी थी और वहां पर अमेरिका का कोलंबिया पे दबाव के सबब 1985 में ख़त्म किया गया एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी, जो कि 1977 में यूएस गवर्नमेंट के साथ तय पाया था और अब वो 1985 में ही बहाल कर दिया गया। इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मायदे के मुताबिक कोलंबियन गवर्नमेंट किसी भी शख्स को अमेरिका को ट्रायल के लिए हवाले कर सकती थी जो उनको मतलूब हो, लेकिन इस मायदे का असल मकसद ड्रग ट्रैफिकिंग की रोकथाम थी। यानी इनका टारगेट छोटे मोटे ड्रग स्मगलर्स नहीं बल्कि ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार था, जिसके चलते पाब्लो को इस मायदे से शदीद इख्तलाफात थे और वो इस एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी के खिलाफ कैंपेन्स में बढ़ चढ़ कर मजम्मत करता। इसने कोलंबियन गवर्नमेंट को $1 मिलियन देने की भी पेशकश की कि वो इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट को बार बार धमकियां देता रहा। फिर इसने मुल्क में सिविल वार को बढ़ाने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग पर हमला करवा दिया, जिसमें ओवरऑल 100 लोगों की मौत हुई, जिसमें 11 कोलंबियन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भी मौजूद थे। इस दौरान पाब्लो की सरगर्मियों में बिल्कुल भी कमी ना हुई और वो मजीद अमीर और ताकतवर। अब 1990 की दहाई थी। एक तरफ अमेरिका का दबाव कोलंबिया पर बढ़ता चला गया कि वो पाब्लो को हमारे हवाले कर दे, और वही पाब्लो भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मायदे के खिलाफ सरगर्मियों में मशगूल था। लेकिन इस दफा पाब्लो कामयाब रहा। 1991 में कोलंबिया में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई कि अब किसी भी शहरी को अमेरिका में ही नहीं बल्कि किसी भी मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। लेकिन पाब्लो ने गवर्नमेंट के इतने ज्यादा दबाव को देखते हुए कोलंबियन गवर्नमेंट के आगे खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन ये सरेंडर कंडीशनल था। पाब्लो ने मुतालबा किया कि वो अपनी जेल खुद बनाएगा और कोलंबियन पुलिस को इस जेल से 3 मील दूर रहने का हुक्म दिया। इसकी तमाम शराइतों को मान लिया गया। अब तारीख में पहली दफा किसी क्रिमिनल के लिए एक मुल्क के तमाम कानून तोड़ दिए गए और वो इस तरह अपनी बनाई गई शानदार जेल में चला गया। यहाँ पर इसको अपना ड्रग एम्पायर चलाने और एक शानदार जिंदगी गुजारने के लिए सहूलियात मुयस्सर थी। अब इसने अपनी ड्रग एम्पायर को वहीं से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट जान चुकी थी कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। फैसला किया गया कि अब इसको कानून की तरह एक रवायती जेल में डाला जाएगा। अब पाब्लो तकलीफ दे जेल से बचने के लिए भाग निकला और अगले 1 साल तक गवर्नमेंट और पाब्लो के दरमियान कैट एंड माउस का खेल जारी रहा। इस दौरान पाब्लो की फैमिली को हिरासत में ले लिया। 3 दिसंबर 1993 को जब पाब्लो ने अपने बेटे को कॉल की तो इसको अमेरिकन टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस कर लिया गया और वो इसकी रिहाइश का पहुंच गए। अब मौत को देखकर पाब्लो ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस दफा वो ना बच सका। पाब्लो भागते वक्त पुलिस की गोली से मारा गया। इसके बाद वक्त की धुंध ढलती चली गई और मेडेलियन कार्टर ग्रुप भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। फोर्ब्स मैगजीन ने पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7वां अमीर तरीन आदमी करार दे दिया। जब पाब्लो मरा तो तब इसकी पूरी दौलत $30 बिलियन थी और अगर इसी तरह आज तक इसका काम जारी रहता तो आज इसकी दौलत $70 बिलियन होनी थी। तो इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।